جی السلام علیکم ایوری ون۔ عالم امر کے 5 لطائف کے متعلق گفتگو کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ آج عالم خلق کا پہلا لطیفہ لطیفہ نفس کے متعلق گفتگو آپ کے پیش خدمت ہے۔ عالم خلق وہ عالم جہاں سب کچھ سبب کے ذریعے وجود میں آئے، اس پر عالم شہادت کا اطلاق ہوتا ہے۔ عالم خلق کو عالم اسباب، عالم اجسام اور عالم ناسوت بھی کہتے ہیں۔ عالم خلق کا مقام عرش معلیٰ سے نیچے ہے۔ یاد رہے، عالم امر کا مقام عرش معلیٰ سے اوپر ہے۔ عالم امر کے ساتھ انسان کا تعلق اس لیے قائم کیا گیا تاکہ انسان تزکیہ کے ذریعے دائرہ وجوب کے فیضان و انوارات کی دولت عظمیٰ کو حاصل کرنے کے قابل ہو سکے۔ تو عالم خلق کا مقام عرش معلیٰ سے نیچے ہے۔ عالم خلق کے لطائف یا اجزاء نفس، آگ، ہوا، پانی اور مٹی ہیں۔ ان لطائف خمسہ کو جواہر خمسہ کا نام بھی دیا گیا ہے۔ دیکھیں جی، اللہ پاک نے انسان کو اپنی ساری مخلوق میں احسن بنایا، کیونکہ انسان کو عالم امر اور عالم خلق عطا کر دیے گئے تاکہ انسان عشق الہی کی تڑپ میں اپنے حقیقی مقصود و مطلوب تک رسائی کے لیے اہلیت حاصل کر سکے۔ تو عالم خلق کا پہلا لطیفہ لطیفہ نفس ہے۔ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے مشائخ نے لطیفہ نفس کا مقام وسط پیشانی بیان فرمایا ہے۔ یہ مشائخ نفس کے تمام سلوک اسی مقام سے طے کرواتے ہیں۔ بعد صوفیاء کرام نے نفس کا مقام زیر ناف بیان فرمایا ہے۔ اگرچہ بظاہر اختلاف نظر آتا ہے، لیکن در حقیقت اہل معرفت کے نزدیک صرف ابتدا اور انتہا کا فرق ہے۔ جناب امام ربانی مجدد الف ثانی اس کی تطبیق اس طرح بیان فرماتے ہیں کہ نفس کا سر وسط پیشانی ہے، جبکہ اس کا قدم زیر ناف ہے۔ اس لیے مشائخ نقش بندیہ نفس کے سر پر اللہ 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 کی ضربیں لگا کر اس کو فنا کر دیتے ہیں۔ نفس اپنی فطرت اور جبلت میں خبیث ہے۔ تاریکی اس کی ذات کی صفت ہے۔ جب تک نفس قلب کی ریاست کے ماتحت رہ کر بمطابق سنت اور اتباع شریعت اور فضل خداوندی سے پاک، مطہر اور متزکی نہ ہو جائے، اس وقت تک اس کی خباثت ذاتی کو دور نہیں کیا جا سکتا۔ انسان کا نفس امارہ جاہ سرداری کی محبت پر پیدا کیا گیا ہے۔ نفس امارہ کا ارادہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے ہم اثر لوگوں پر بلندی اور فوقیت حاصل کر لے۔ اس کی ذات کا تقاضا یہ ہے کہ ساری مخلوق اس کی محتاج ہو اور وہ کسی کا محتاج نہ ہو اور اس پر کوئی حکم نہ چلائے۔ اہل حقیقت نے نفس کی 99 صفات مذمومہ بیان فرمائی ہیں۔ انسان جب تک ان تمام منفی صفات سے پاک نہیں ہو جاتا، اس وقت تک انسان کو خالص توحید کی لذت اور حلاوت نصیب نہیں ہو سکتی۔ اگر کسی شخص کی کچھ صفات قبیحہ ختم ہو گئیں
اور کچھ باقی ہیں، تو اس صورت میں بھی وہ شخص غیر اللہ کی بندگی سے آزاد نہیں ہوا جب تک اس کو فنائے نفس کلی طور پر حاصل نہ ہو جائے۔ فرمان الہی ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک نفس برائی کا حکم دینے والا ہے۔ نفس انسان کو گناہوں اور ناپسندیدہ کاموں کا حکم کرتا ہے۔ نفس پیدا ہی ہوا ہے برائی کا حکم کرنے کے لیے۔ نفس صرف برائی کا حکم کرتا ہے۔ اس کے لیے خاص ٹریٹمنٹ اللہ کی ضربیں ہیں اور اس کی مخالفت ہے۔ ایک اہم بات ہے، پاکستان میں امریکہ کی سفیر لیڈی پاکستانی ڈاکٹر پروفیسر سے ایک دن اپنے عملے اور اعلیٰ نسلی کتے کے ساتھ آ پہنچیں اور کہنے لگیں کہ میرے کتے کے ساتھ عجیب و غریب مسئلہ ہو گیا ہے، یہ میرا نافرمان ہو گیا ہے، اسے میں اپنے پاس بلاتی ہوں مگر یہ دور بھاگ جاتا ہے، خدارا کچھ کریں، یہ مجھے بہت عزیز ہے، اس کی بے رخی مجھ سے برداشت نہیں ہوتی۔ پروفیسر نے کتے کو غور سے دیکھا، 10 منٹ جائزہ لینے کے بعد کہا، میم صاحب یہ کتا ایک رات کے لیے میرے پاس چھوڑ جائیں، میں اس کا معائنہ کر کے حل ڈھونڈتا ہوں۔ سفیر محترمہ نے بڑی بے دلی سے اسے چھوڑ جانے پر حامی بھری۔ سب چلے گئے تو پروفیسر نے نوکر کو آواز لگائی اور اس سے کہا کہ فیضو اس کتے کو بھینسوں کے باڑے میں باندھ دو، ہر آدھے گھنٹے بعد چمڑے کے 4-5 جوتے لگاؤ، اس کے بعد صرف پانی ڈالنا، جب پانی پی لے پھر جوتے مارنا۔ نوکر جٹ آدمی تھا، ساری رات کتے کے ساتھ جوتا ٹریٹمنٹ کرتا رہا۔ صبح کو وہ خاتون آئیں، کتا لایا گیا۔ جوں ہی کتا کمرے میں داخل ہوا، چھلانگ لگا کر سفیر لیڈی کی گود میں جا بیٹھا اور دم ہلانے لگا، اس کا منہ چاٹنے لگا۔ سفیر پوچھنے لگی، سر آپ نے اس کا کیا علاج کیا ہے؟ اچانک یہ ٹھیک ہو گیا ہے۔ پروفیسر نے جواب دیا، ریشم و اطلس اور اے سی روم اعلیٰ خوراک کھا کھا کے یہ کتا خود کو مالک سمجھ بیٹھا تھا اور اپنے مالک کی پہچان بھول گیا تھا۔ بس اس کا یہ خناس اتارنے کے لیے اس کو کچھ سائیکالوجیکل اور فزیکل ٹریٹمنٹ کی ضرورت تھی، جو میں نے اسے دے دی۔ اسی طرح ہم انسانوں میں سے جب کسی کو بہت نعمتیں مل جائیں تو پھر کتے پن کا مظاہرہ کرتے ہیں، نافرمانی کا مظاہرہ کرتے ہیں، خود کو خدا سمجھنے لگتے ہیں۔ تو نفس یہ ساری حرکات و سکنات، برائی کا حکم کرنا، نافرمانی کی طرف لے کے جانا، یہ نفس ہمارا ہوتا ہے۔ مگر جب نفس پر نظر کرم اور رحم ہو جائے تو پھر طبیعت نفس بدل جاتی ہے۔ نفس کی امارت کی صفت مامور میں بدل جاتی ہے، یعنی آرڈر دینے کے بجائے آرڈر ماننے والا بن جاتا ہے، یعنی نفس حکم دینے کے بجائے حکم ماننے والا بن جاتا ہے۔ پھر جب نفس کی تاریکی پہ، کمال بات ہے،
نفس کی تاریکی پہ ہدایت کی صبح کی روشنی پڑے، کوئی ہدایت کرنے والا مل جائے، کوئی شیخ کامل مل جائے، اس کی سنگت اور صحبت اور ذکر کے پروگرام اس کو مل جائیں، یعنی نفس کی تاریکی پہ ذکر، اذکار یا ہدایت کی صبح کی روشنی پڑے تو نفس لوامہ بن جاتا ہے، یعنی ندامت و توبہ کرنے والا بن جاتا ہے۔ پھر جب نفس پہ ہدایت کے افق سے سورج طلوع ہوتا ہے تو نفس ملہمہ بن جاتا ہے، یعنی اس وقت نفس کو الہام ہوتے ہیں نور کے، تقویٰ کے۔ پھر جب نفس پر ہدایت کا سورج درمیان میں پہنچ جاتا ہے اس وقت نفس مطمئنہ ہو جاتا ہے اور اللہ پاک کے اس خطاب کے لیے تیار ہو جاتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف واپس چل، اس طرح واپس چل کہ تو اس سے راضی ہو اور وہ تجھ سے راضی ہو۔ بایزید بوستامی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق مشہور ہے کہ انہوں نے خواب میں اللہ پاک کا مشاہدہ کیا، عرض کیا میرے مولا کون سا راستہ تجھ تک پہنچا دے گا؟ اللہ پاک کی طرف سے جواب ملا، بایزید نفس کو چھوڑ دو اور آ جاؤ۔ چنانچہ بایزید بوستامی فرماتے ہیں کہ میں اپنے نفس سے اس طرح باہر نکل آیا جس طرح سانپ جلد اتار کر پھینک دیتا ہے اور جلد سے باہر نکل آتا ہے۔ تو لطیفہ نفس کا نور کا رنگ مٹیالہ یعنی مٹی کلر کا ہے۔ جب انسان کو فنا نصیب ہوتی ہے اس کے اندر موجود شریعت مطہرہ سے بغاوت، سرکشی ختم ہو جاتی ہے، پھر مزہ آتا ہے بندگی کا۔ اس وقت بندہ مومن، بندی مومنہ شریعت اسلامیہ میں لذت و حلاوت محسوس کرتے ہیں اور شریعت اسلامیہ کے حسن و جمال کا مظاہر اور مشاہدہ کرتے ہیں۔ انسان عجز و انکساری کا پیکر بن جاتا ہے۔ قرآن کریم میں مختلف مقامات پر نفس کا ذکر موجود ہے، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، یعنی نفس اور اس کی ذات کی قسم جس نے اس کی تخلیق متوازن فرمائی۔